کے سامنے خطیب ولایت علی بہت ہی اچھا پڑھنے والے جناب علامہ الطاف حسین صاحب جو کہ اپنے مخصوص وقت میں ذکر فضائل و مصائب محمد وآل محمد بیان کریں گے۔ ان کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے بھائی قاری القصائد ذاکر مسافر شام جناب ملک مشکور علی عارف صاحب جو کہ ذکر پاک سے خطاب کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، پشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ جی مومن حضرات نال اپیل ہے کہ جڑے امام بارگاہ دے باہر چونک چ کھلوتے نے مہربانی یار باہر کھلوتا فائدہ نہیں ذکر بانیاں نے پھوڑی بھی شاہی ہے مجلس واسطے تے تمام مومن اندر آؤ یار مجلس پاک دے ذکر دی رونق کو دوبالا کرو۔ تمام مومن حضرات سے شرکت کی اپیل ہے کہ وہ مجلس عزا میں تشریف لے آئیں۔ ٹھیک کرے نا ٹائٹ کرے بس ٹھیک جی بسم ٹھیک جی ٹھیک آواز بلند تر صلوات ٹھیک ہے پھر بھی صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ نہیں صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی دعا گو میرا لال محمد کی عزت کا صدقہ ہماری اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرا لال محمد کی عزت کے صدقے میں آپ جتنے احباب گھر کی دہلیز سے بارگاہ کی دہلیز تک جتنے قدم اٹھا کے آئے ہیں ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ خصوص بالخصوص بانیان مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس، ان تمام کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما۔ میرا مالک آل محمد کی عزت کا صدقہ خصوص بالخصوص اس ذکر کی عزت کا صدقہ پھر سید ابرار شاہ مالک ان کے درجات مزید بلند فرما۔ میرا مالک آل محمد کی عزت کے صدقے میں آپ جتنے احباب حاضر ہیں آپ کے جتنے مرحومین ہیں ان کو بھی اس ثواب میں شامل فرما۔ کروڑوں دعاؤں کی سب سے افضل، سب سے اہم اور سب سے ضروری دعا حقیقی وارث بقیت اللہ العظم ولی العصر منتقم خون حسین بادشاہ امام زمانہ کا ظہور جلد فرما۔ ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ صلوات مل کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل ذی وقار اہل علم اہل عرفان چہرے تشریف فرما ہیں۔
جتنا وقت مجھے بتایا گیا ہے میں کوشش کروں گا اس سے بھی چند منٹ پہلے جو ہے وہ اپنے بزرگوں اپنے بھائیوں کے حوالے ممبر کروں۔ میں چونکہ ممبر کے اس مصلی پہ مودت کی میری پہلی نماز ہے، لیکن کسی بھی نئی جگہ پہ جا کے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ پوری کائنات میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ سلامت رہیں گے حیدری یا علی، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ جب رہنما ایک ہے تو پھر مزاج بھی ایک ہی ہوگا، پیشوا ایک ہے تو پھر طبیعت بھی ایک ہی ہوگی۔ تو بلا جھجک اور بلا کسی مشوش ذہن کے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے۔ چونکہ جتنے آپ بھائی جو ہیں وہ دور دراز سے سفر کر کے بارگاہ میں آ گئے ہیں، تو میں بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ آپ توجہ میری طرف کریں، آپ مجھے دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں، نہیں، جتنے آپ موجود ہیں یقیناً آپ کی توجہ میری بات کی جانب ہے۔ لیکن اس لفظ پہ ذرا غور فرمائیے گا، قرآن پڑھنے والے سنگت بھائی، قرآن سننے والے چہرے موجود ہیں۔ قاری قرآن پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ لیکن آپ نے غور فرمایا، میں نے شرف نہیں کہا، میں نے کہا جی میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے۔ بھئی عزت اور ہے انکل جی، شرف اور ہے، عزت اور ہے، شرف اور ہے۔ اگر ہر بندہ تائید فرمائے تو بھائی جان کی موجودگی میں جملہ کہتا ہوں، عزت اور ہے، شرف اور ہے۔ 14 کی عزت کی قسم ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے کا شرف تو مل جاتا ہے، لیکن ہر قرآن پڑھنے والے کو عزت نہیں ملتی۔ سلامت رہیں بھیا، بادشاہ حسین ان ہاتھوں کی خیر فرمائے۔ ہر قرآن پڑھنے والے کو سنگے شاہ جی، ہر قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے کا شرف مل جاتا ہے، لیکن ہر قرآن پڑھنے والے کو بھائی جان عزت نہیں ملتی۔ میں تاریخ سے جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کو عزت ملی اور کس کو ذلت۔ بھائی ایک میدان، دو فوجیں آمنے سامنے، ایک ہے حاکم شام کی اور دوسری ہے میرے علی کی۔ بادشاہ علی نے اپنے نوکر کو آواز دی، مالکشتر دوڑ کے قریب آیا، جی بادشاہ۔ فرمایا تیری تلوار کہاں ہے؟ بادشاہ میری نیام میں۔ فرمایا بے نیام کر۔ اس نے ہوا میں بلند کی، بادشاہ حکم۔ علی فرماتے اپنے گھوڑے کی زین پہ بیٹھ اور جا کے ان پہ حملہ کر دے۔ مالکشتر بجلی کی تیزی سے گھوڑے کی زین پہ آئے، اپنی تلوار کو ہوا میں بلند کیا اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جو ہی حملے کا ارادہ کیا تو حاکم شام کی ساری فوج نے قرآن اٹھا کے تلاوت شروع کر دی۔ ادھر تلاوت کی، اس نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور واپس آ گیا۔ جب مالکشتر واپس آیا، علی نے اپنی تلوار نکالی، بجلی کی تیزی سے گھوڑے کے زین پہ آئے اور زین پہ آ کے حملے کا ارادہ کیا۔ اس نے سامنے ہاتھ باندھے، یا علی حملہ میں بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب قرآن پڑھتے بندوں پہ میں حملہ کیسے کروں؟ علی مسکرا کے فرمایا خاموش، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کے زندہ باد بھئی، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ قاری قرآن ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں اٹک جائے۔ فرمایا تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے، قرآن حلق میں رک کے دل میں دیکھتا ہے، اگر علی ہو تو اتر جاتا ہے، نہیں تو لعنت کر کے واپس آ جاتا۔ زندہ باد بھائی، مل کے حیدری۔ آپ جی ہیں، سارے جواب دیں گے بھائی، یا علی بھائی، دل میں علی ہو تو اتر جاتا ہے، قسم بھائی، نہیں تو لعنت کر کے واپس۔ تو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن مجید فرقان حمید سے، اور آیت پڑھ کے عزت حاصل کی۔ آیت بڑی مشہور و معروف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا، سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ اللہ کہہ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اچھا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے الفاظ کی نفاست کو دیکھ لیں۔ چونکہ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں اور ایک مدرسے میں اب خود پڑھا رہا ہوں،
تو میرا دل ہے جی، میرا دل ہے، میری طبیعت ہے کہ میں آپ کو قرآن کی آیات کے الفاظ کی تہوں میں چھپے ہوئے علی کے فضائل سناؤں. آپ سلامت رہیں. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، اس کے شروع میں خدا نے انما لگایا ہے. انما انما توجہ میری طرف کیجئے گا جی. انما جو ہے نا سرکار، اسے عربی گرامر میں اگر دیکھیں تو یہ کلمہ حصر ہے. میں بات کو مشکل نہیں کروں گا، مجھے پتہ دیہاتی مجمع ہے تو بات مشکل ہو گئی تو پھر بات وہی اچھی لگتی ہے جو سمجھ آ جائے. کلمہ حصر انما، کلمہ حصر کہتے ہیں حصار. حصار یعنی کہ چار دیواری. میں لفظ استعمال کروں گا آسان سے آسان، جو آپ کو سمجھ آ جائے وہاں پہ رک جائیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے. کلمہ حصر یعنی کہ حصار. حصار یعنی چار دیواری. چار دیواری یعنی کہ حفاظتی لائن. حفاظتی لائن یعنی باؤنڈری. چلو ایک لفظ اور استعمال کرتا ہوں، وہ سارے سمجھیں گے. انما ایک تالے کی مانند ہے. اس کی بات سمجھ آ گئی نا سرکار آپ کو؟ تالا، تالا. انما جو ہے یہ ایک تالے کی مانند ہے، اور اللہ اس انما کے تالے کو ہر آیت کے شروع میں نہیں لگاتا. قرآن کی بڑی خاص خاص آیتیں ہیں جن کے شروع میں خدا نے انما لگایا. اور اس انما کے تالے کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ اب میں فائدہ پڑھنے لگا اور دیکھتا ہوں کون بندہ جو لنگر کھا کے آیا ہے اور پھر حلال نہیں کرتا. 14 کی عزت کی قسم ہے، انما تالا ہے، اور اس تالے کا فائدہ یہ ہے، یہ جس آیت کے شروع میں لگ جاتا ہے، جو آیت کے اندر ہوتے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، جو باہر ہوتے ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے. کیا کہنے بھائی، آپ جیئے بھائی، سلامت رہیں. تالا لگ گیا، جو آیت کے اندر ہے سنگ شاہ جی وہ باہر نہیں. مشکور بھائی جو باہر ہیں وہ آیت کے اندر نہیں آ سکتے. چلو 2-4 آیتیں پڑھتا ہوں جن کے شروع میں خدا نے انما لگایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما سنیے گا، آیتیں سنیے گا بھائی جان. اگر محسوس نہ فرمائیں، یہ کافی جگہ پڑی ہوئی ہے سامنے، آپ پیچھے بالکل، یہاں بھی پنکھے لگے ہوئے ہیں کافی. اگر زحمت نہ محسوس کریں تو 2 قدم آگے آ جائیں، ایک ماحول اچھا بن جائے گا. صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں سر. ناراض بھی نہیں ہونا سرکار. انما جو ہے یہ تالا ہے، خدا ہر آیت کے شروع میں نہیں لگاتا. خاص خاص آیتیں ہیں جن کے شروع میں خدا نے انما لگایا. آیتیں پڑھوں سرکار؟ پہلی آیت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھبا. تیری زندگی بھائی سلامت رہے. وہ بندہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے جسے اس آیت سے تعارف نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذھبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آیت پڑھی، میرے بھائیوں نے درود پڑھا. میں نے آیت پڑھی، میرے بزرگوں نے درود پاک پڑھا. اور درود پڑھ کے نا مجھ سے پہلے مولوی کو بتا دیا، مولوی صاحب پورا محلہ درود میں شامل نہیں. تیری چوکھنوں سلام ہے سرکار. یا علی. اور یہاں بیٹھ کے بولنا ثواب ہے سرکار. بولنا یہاں پہ. چھٹے بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا تھا اور آ کے کہتا ہے، اے جعفر صادق مولا مجھے بتائیں تو صحیح، دنیا میں ہمیں مشکل آتی ہے، آپ ہماری مشکل کشائی کر دیتے ہیں، کیا قبر میں بھی آپ ہماری مدد کریں گے؟ حشر میں بھی آپ ہماری مدد کریں گے؟ سرکار ہمیں دنیا میں کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی آتی ہے، ہم دوڑ کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، سرکار یہ مسئلہ ہے، آپ فوراً حل کر دیتے ہیں. مشکل ہے، مشکل کشائی کر دیتے. سرکار کیا قبر میں بھی آپ ہماری مدد کریں گے؟ جعفر صادق مولا مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں، اے بندہ خدا میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لے، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لے. اس نے کہا بادشاہ کون سا؟ فرمایا سادہ سا معاہدہ ہے، ہمارے ذکر میں تم بولا کرو، تمہاری قبروں میں ہم بولا کریں گے. ہمارے ذکر میں تم بولا کرو، تمہاری قبروں میں ہم بولا کریں گے. تو یہاں بیٹھ کے سرکار بولنا ثواب ہے. آپ کی اپنی نماز ہے اور میری اپنی.
میں اپنی نماز پوری محنت سے ادا کر رہا ہوں، آپ ذرا بول لیں تاکہ آپ کا بھی شمار بادشاہ کے ذکر میں، کیونکہ نہج البلاغہ میں میرے بادشاہ علی فرماتے ہیں تکلمو تعرفو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ چپ بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا اس کا تعلق کس پارٹی کے ساتھ ہے۔ علی کے ذکر میں بولو تاکہ دیکھنے والے بندے سمجھے کہ یہ علی والا ہے۔ مل کے سارے بھائی حیدری۔ جی جی جی، وقت ہے میرے پاس مختصر، نہیں تو میں آپ کو پوری مجلس ہی آل محمد کے ذکر میں بیٹھ کے بولنے کے ثواب پر سناتا۔ ہاں ہاں، کہ یہاں بیٹھ کے بولنا کتنا بڑا اجر ہے۔ بندہ بازار میں کسی کو سانس نہ لینے دے اور ذکر حسین میں بولے نہیں، اس زبان کا فائدہ ہی کیا ہے؟ 14 کی عزت کی قسم میں اللہ نے زبان خلق ہی علی کے ذکر میں بولنے کے لیے کی ہے۔ ہاں ہاں، جناب سلمان سے کسی بندے نے پوچھا تھا، سلمان بندے کو کتنا بولنا چاہیے؟ جناب سلمان نے کہا میں کوئی عام نہیں، علی کا نوکر ہوں، میں نے بادشاہ علی سے سنا ہے کہ پوری زندگی بندے کو خاموش رہنا چاہیے، پوری زندگی بندے کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن جب بات علی کے ذکر کی آ جائے، پھر قیامت آ جائے، زبان میں لکنت نہ آئے۔ بولنا ثواب ہے سرکار، بولنا ثواب ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے رستہ ہموار کر رہا ہوں، آپ سلامت رہیں جی۔ انما ایک تالا، ایک حصار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم